وائس آف سے میرا کے سننے والوں کو میرا سلام۔ آج کی کہانی جیا۔ آج وہ پورے 3 سال بعد آسٹریلیا سے گھر آ رہا تھا۔ جس نے اس کے رشتے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا، الیزے جیسے بے وقوف لڑکی میری آئیڈیل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ٹھکرائے جانے کی اذیت الیزے آج بھی محسوس کرتی تھی۔ ابتسام احمد کے گھر آنے سے گھر میں رونق تھی۔ تایا، ابا، تائی، اماں جان سب بہت خوش تھے۔ الیزے نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس کے سامنے نہیں جانا۔ وہ اس مغرور شخص کو احساس دلانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ کالج سے واپس آئی تو فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ اسے محسوس ہوا کسی کی نظریں اسے دیکھ رہی ہیں۔ اسی لمحے میں دل کی دھڑکن ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی کہ وہ بولا، کیسی ہو جیا؟ الیزے کے حوصلے جیا سن کر جواب دینے لگے، مگر اس نے ہمت کی اور کہا، جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر خاموشی۔ اس نے یوں ظاہر کیا کہ وہ یہاں اکیلی ہے اور لاپرواہی سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابتسام نے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اس کو جانچتی نظروں سے دیکھنے کا کام جاری رکھا۔ الیزے نے موبائل دیکھنا شروع کیا اور اسے لگ رہا تھا وہ گھبرا جائے گی۔ دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی کہ یہاں سے جاتا کیوں نہیں۔ اس نے ایک نظر ابتسام کو دیکھا جو فواد خان کی طرح ایک آئی برو اٹھا کر اسے بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ الیزے نے بڑی ہمت سے فیصلہ کیا کہ اس کے سامنے بیٹھ کر اسے اگنور کرنا ہے آج۔ بیگ سے پیپر اور پین نکال کر اس نے لکھنا شروع کیا۔ ابتسام دیکھ رہا تھا، آخر پوچھا، کیا لکھ رہی ہو الیزے؟ وہ بولی، ایک سٹوری لکھنی ہے، اور پھر مصروف ہو گئی۔ وہ لکھتی جا رہی تھی، ابتسام یوں ہی اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی لکھنے لگ جاتی۔ 20 منٹ گزر گئے، اچانک امی کی آواز آئی تو ابتسام ادھر چلا گیا۔ الیزے بیگ اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے خود کو شاباشی دی کہ آج اسے اگنور کر کے آئی ہوں، وہ بھی پزل ہوئے بغیر۔ اتنی دیر اعتماد سے بیٹھی رہی ہوں، اب سے وہ اسے کم از کم بے وقوف نہیں سمجھے گا۔ ابتسام لاؤنج کی ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھانے آیا تو اسے وہ صفحہ نظر آیا جس پہ الیزے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے بڑے تجسس کے ساتھ وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یار کیا مصیبت ہے، اس شخص کی آنکھیں، یہ کیوں آیا دفع کیوں نہیں ہو جاتا؟ بدتمیز انسان، اکرو سرو دیکھ کیسے رہا ہے، کیسی آر پار ہوتی نظریں ہیں اس کی۔ جیا ہمت کر، پزل نہیں ہونا۔ جیا بی بریو۔ جیا تم اکیلی بیٹھی ہو، کوئی اور نہیں۔ یہاں دھڑکن نارمل رکھو۔ خدا کے لیے جیا دیکھو باہر کتنا اچھا موسم ہے، درخت پرندے چہچہا رہے ہیں، ان کو دیکھو، بس ہمت کرو، ان کو اگنور کرو۔ اف یہ آنکھیں، نہیں آنکھوں کا نہیں سوچنا۔ دیکھو ٹیبل پر گلاس پڑا ہے، کپ پڑا ہے، سامنے والا گھر کی چھت پر کوا بیٹھا ہے۔ ہاں میں نہیں گھبراؤں گی، میں پر اعتماد لڑکی ہوں۔ یا اللہ اس شخص کو اٹھا لے، کیوں دیکھ رہا ہے ایسے؟ یا اللہ کیوں آیا واپس؟ اللہ جی مدد کریں۔ ابتسام نے بھی ساختہ ہنستے ہوئے پیپر کو فولڈ کر کے جیب میں رکھا اور اب یہ پیپر جیا کو منہ دکھائی کے گفٹ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کر کے آ گیا۔ دعا کرو کہ میں اس کے لیے دعا ہو جاؤں، وہ ایک شخص جو دل کو دعا سا لگتا ہے۔ اپنے روم میں آ کے ابتسام نے الیزے کی تحریر کو پھر پڑھا، پھر اس نے پین پکڑ کے اس تحریر کے نیچے لکھا، تم کیا سمجھ رہی تھی؟ تم بڑی با اعتماد لڑکی بن چکی ہو، تم وہی ہو بے وقوف، جھلی سی پگلی، مجھے نظر انداز کرتی تو حواس کو قابو میں رکھتی۔ تمہارے ہاتھوں کی کپکپاہٹ، ہونٹوں کی لرزش اور پلکوں کا بار بار اٹھانا اور گرانا، تم یہ خیالات نہ بھی لکھتی تو مجھے سب اندازہ ہو رہا تھا کہ محترمہ مجھے چاہتی ہیں اور بے حد چاہتی ہیں۔ اس نے اپنے مسکراتے لب اس تحریر پر رکھ دیے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی جیا کا من موہنا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اب عادی ہو گیا تھا جیا کو سوچنے کا، اب بھی خیالوں کے سفر میں چل نکلا۔ ابتسام 2 بھائی 2 بہنیں تھے، بڑی آپی انوشے، پھر ابتسام، پھر زوہا، پھر حمزہ۔ الیزے اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ چھوٹے چچا کی 2 بیٹیاں تھیں، آنسا
اور ایلیزے سے اسے بچپن سے ہی چڑ تھی کیونکہ وہ بھائیں بھائیں کر کے روتی تھی اور اکثر حمزہ جو کہ اس کا ہم عمر تھا اس کا پیٹھا بھی پی جاتی تھی اور اسے گرا کر تالیاں بجاتی تھی۔ ابتسام نے ایک دو بار ایلیزے کو مارا، پھر اکثر مارتا اور اپنے بھائی کو اٹھا کر پوشن میں لے جاتا۔ اسے روتا دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوتی۔ سارا بچپن ایلیزے پر روب جھاڑتے گزرا۔ ابتسام کو بس اس کے ہنسنے سے چڑ ہوتی۔ ابھی ڈانٹ کھائی، ابھی بھول بھال گئی اور پھر نئی شرارتوں میں مصروف۔ سب اس کو جیا کہتے تھے، خاص کر ابا، تو جب تک اس کو دیکھ نہ لیتے کام پر نہ جاتے۔ بس یہی چڑ تھی ابتسام کو۔ اس کے بارے میں اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ ہمیشہ اس کے اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کو الجھن رہی ہے۔ کبھی شور مچاتی، چیختی چلاتی، فضول میں ہنستی اور لڑتی جھگڑتی تھی۔ ابتسام نے MBA کمپلیٹ کیا تو اسے آسٹریلیا کی ایک فرم سے جاب آفر آئی۔ یہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک شام ابا نے اسے بلا کر کہا، ایلیزے یا آنسا، جو تمہیں پسند ہے بتاؤ، ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے پسند تو مجھے ایلیزے ہے مگر وہ چھوٹی ہے، تو بیٹا تم فیصلہ کر لو۔ ابتسام نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا۔ بابا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی، اور آنسا کو ہمیشہ بہن سمجھا ہے، تو بیٹا جیا کے لیے ہاں کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بغیر نکاح کے ایک اجنبی دنیا میں جاؤ۔ ابا، ایلیزے جیسی اٹ پٹانگ لڑکی ہی رہ گئی ہے کیا میرے لیے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بے وقوف اور ہونک سی لڑکی ہے۔ میں ایسی لڑکی کو اپنی ہم سفر کیسے بنا سکتا ہوں جس کے نام سے مجھے الجھن ہے؟ پلیز بابا، ایلیزے میری آئیڈیل نہیں ہے، پلیز، میری زندگی ہے اور میں خود ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بابا، کمرے سے باہر چائے کی ٹرے لیے کھڑی جیا کو ایسے لگا جیسے کسی نے آسمان زمین پر دے مارا ہو۔ وہ چپ چاپ لوٹ گئی۔ ابتسام کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ ابتسام نے گھر میں ایک خاموشی کو محسوس کیا کہ آج کل شور شرابہ نہیں ہوتا۔ نہ ہی ایلیزے کہیں نظر آتی ہے، نہ ہی کسی نے اس سے شادی کی بات کی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ بلا تو ٹلی۔ وہاں جا کر بھی اس نے کبھی کسی کا نہ سوچا، زیادہ نہ پرواہ کی۔ کبھی فون پر بات ہوتی سب سے، کبھی ویڈیو کال پر، مگر کبھی جیا نہ نظر آئی۔ ابتسام کی کولیگ زنائشہ، جو کہ پاکستانی تھی، اس کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ اکثر ڈنر ساتھ کرنا، اکثر لانگ ڈرائیو۔ اس کا بولڈ انداز، کانفیڈنس، ڈریسنگ، غرض یہ کہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو ابتسام کو لگتا تھا کہ ایسی لڑکی اور کوئی نہ ہوگی۔ زنائشہ کے ساتھ وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ جیسے معلومات کا سمندر تھی۔ ابتسام کے علم کی طلب اس سے باتیں کر کے پوری ہوتی تھی۔ وہ بہت خوش تھا زنائشہ کا ساتھ پا کر۔ ایسے ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا کہ اسے پتہ چلا آنسا کی شادی ہے۔ سب نے اسے بلایا، اس نے ہمیشہ کی طرح ٹال دیا اور آنسا کو بہت سے گفٹ بھجوائے۔ انوشے آپی کی شادی کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا اور وہ وہاں نہیں ہے، یہ سوچ کر اکثر دکھی ہو جاتا تھا۔ ان دنوں وہ روز ہی گھر بات کرتا، ویڈیو کال پر شادی کی تیاریاں دیکھتا اور خود کو وہاں سمجھ کر بہل جاتا۔ ایک دن وہ انوشا آپی سے بات کر رہا تھا، جو آج کل زیادہ ہی آئی ہوتی تھی۔ ان کا بیٹا ایان پاس کھیل رہا تھا۔ آپی سے بات کرتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھا۔ ایلیزے تیزی سے روم میں آئی اور بولنے لگی، آپی دیکھیں یہ شرٹ بہت ٹائٹ ہے، یہ نہیں صحیح سلی۔ اف اب کیا ہوگا، شادی میں تھوڑے سے تو دن رہ گئے ہیں۔ آپی اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی اور ابتسام کی نظر ساخت رہ گئی۔ وہ ایلیزے کو دیکھتا رہ گیا۔ ایلیزے اتنی خوبصورت ہے، اسے آج پتہ چلا۔ سادہ سا معصوم سا چہرہ اور بال اتنے لمبے، جب وہ آیا تھا تب تو چھوٹے سے تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی کاجل سے بھری اور ہنستے ہوئے اس کی گال کی ڈمپل وہاں سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے سراپے پر ٹھہر گئی۔ وہ دوپٹے کے بغیر اس کا سراپا۔ ابتسام کو جھجک سی آئی کہ وہ اسے کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے زنائشہ کی تصویریں دیکھنے لگا۔
اور تھوڑی کوشش سے ہی وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تھا۔ شادی کا فنکشن گزر گیا، تصویریں ملتی رہی، وہ جانے انجانے علیزے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی تصویروں میں جیسے زندگی نظر آتی، زوم کر کر کے علیزے کو دیکھتا۔ مہندی کے فنکشن میں گھاگھرا چولی اور ناک میں نتھلی ڈالے وہ دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک تصویر میں تھوڑی حیران سی جس میں اس کی آنکھیں مزید بڑی لگ رہی تھی، وہ دیکھتا رہا، پھر اس کو اسکرین سیور لگا لیا۔ وہ اپنے دل کی بے بسی ایمانی پر حیران اور کنفیوز تھا۔ گھر آتے ہی لیپ ٹاپ پر جیا کو دیکھنا اس کی روٹین بن گئی۔ زنائشہ کافی بار شکوہ کر چکی کہ اب زیادہ بات نہیں کرتے، ابتسام ٹال دے جاتا۔ وہ خود کو سمجھاتا اور زنائشہ سے باتیں کرنے لگتا۔ ہوٹل کے مسحور کن ماحول میں ڈنر کرتے ہوئے زنائشہ بڑی اداس سے بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ابتسام نے اسے دیکھا تو چھن سے تصور میں جیا کی تصویر آ گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا اور توجہ سے زونی کو دیکھ کر تعریف کی، اور اس وقت وہ خود کو منافق سا لگا۔ وہ بار بار زونی کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا میں اسے پسند کرتا تھا، مگر کیوں؟ یہ مصنوعی میک اپ زدہ چہرہ، شولڈر کٹ بال، کیا دیکھا میں نے؟ اس کا کانفیڈنس بھی اسے عجیب لگ رہا تھا۔ دن گزرتے رہے، گھر سے آنے والی تصویروں میں جیا نہیں ہوتی تھی، وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن زوہا سے آخر بول ہی دیا کہ علیزہ کی پکس نہیں ہوتی، تو کہنے کی دیر تھی، جیا کی تصویریں ہی تصویریں آنے لگیں۔ کبھی وہ کلکنگ کر رہی، کبھی آٹا منہ پر لگا، کہیں وہ لان میں پودے لگا رہی ہوتی، کہیں کرکٹ کھیل رہی، کہیں امی کے ساتھ، کہیں چچی کے ساتھ، اور ایک تصویر طلحہ کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ طلحہ اس کے ساتھ بے تکلفی سے ہنستے ہوئے ابتسام کو بہت بری لگی۔ ایک دن زوہا نے بتایا، سامی بھائی جیا کا رشتہ آیا ہے، اچھے لوگ ہیں، بس سوچ رہے ہیں، اور طلحہ بھائی بھی رشتہ بھجوا چکے ہیں۔ گھر کے بڑے سوچ رہے ہیں حمزہ چھوٹا ہے، ورنہ اسی سے کرتے تھے جیا کی شادی، جیا میں جان ہے سب کی۔ وہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی جا رہی تھی، مگر ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے نروس کو کنٹرول کیا، وہ بے چینی سے سگریٹ سلگا کر کھڑکی پر آ گیا۔ یہ کیسی آگ تھی، یہ کیسی تپش تھی، وہ جیا کو چاہنے لگا تھا، وہ کیا کرے اب؟ کیسے بابا سے بات کرے؟ چاچو ہرٹ ہوئے تھے، کیا وہ معاف کر دیں گے؟ میرا فیوچر جاب، وہ سوچتا رہا اور سنگاتا رہا۔ وہ سمجھدار سا سنجیدہ سا بندہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں وہ ایک بے وقوف سی لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا ہے؟ اس نے پھر لیپ ٹاپ آن کیا اور جیا کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا، شاید وہ جیا کو لاشعوری طور پر شروع سے سوچتا رہا ہے، ورنہ حسین لڑکیاں تو وہ روز دیکھتا ہے۔ شاید وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب وہ 2 سال کی تھی، اس کے گال پر تھپڑ مار کر رلا کر اسے مزہ آتا تھا۔ وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب ونوشا آپی کی شادی پر مہندی والے ہاتھ اس کے کپڑوں پر لگا بیٹھی اور سوری سامی بھائی کہتی بھاگ کر چھپ گئی۔ شاید جھنجھلاہٹ اسے اس لیے تھی کہ اس کو سوچتا آیا، چاہے غصے سے ہی، جیا میری ہے، بس صرف میری۔ ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور مطمئن ہو گیا۔ پاکستان آتے ہوئے وہ زنائشہ کے لیے اداس سا تھا، جس نے دوستی کا حق ادا کر کے مسکرا کر الوداع کیا۔ جو بھی تھا، زونی ایک اچھی لڑکی تھی، اس کا دل دکھا تھا۔ گھر آ کے سب سے مل کر وہ رو پڑا۔ ابا اور چاچا سے کتنی دیر تک گلے لگائے رہے، امی کی گود میں سر رکھ کر ان کی ممتا محسوس کر کے وہ حیران تھا کہ وہ اتنا ترسا ہوا تھا اپنوں کے لیے۔ اس کی نظریں علیزے کو دیکھنا چاہتی تھیں،
وہ نظر نہ آئی۔ ایک دن پورا گزرا، وہ نہیں سامنے آئی۔ اس نے کسی سے پوچھا، اس کی نظریں لیزی کو دیکھنا چاہتی تھی مگر وہ نظر نہیں آئی۔ ایک دن پورا گزرا، وہ نہیں سامنے آئی۔ اس نے کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر دوسرا دن، پھر تیسرا، آخر صبر مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے زوبا سے پوچھا تو اس نے بتایا آپ نے اسے ہرٹ کیا تھا، آپ کی باتیں اس نے سن لی تھیں جب آپ نے انکار کیا تھا، اس لیے ایسے کر رہی ہے۔ وہ بے چین سا ہو کر چچی کے پورشن میں آ گیا اور وہیں بیٹھا رہا، اونچے ذہن اور بے لگام دل کے ہاتھوں مجبور۔ وہ اسے آتی دیکھ آئی دی، گرمی سے چہرہ سرخ لیے وہ کچن سے پانی پینے گئی تو ابتسام اس کے پاس چلا آیا اور اسے دیکھتا رہا۔ ایلیزے کے رویے پر غور کرتا رہا۔ جب وہ صوفے پر بیٹھ کر خود کو مصروف شو کرتی رہی، وہ اس کو بڑے پیار سے دیکھتا رہا، اپنے دل میں اتارتا رہا۔ وہ ایلیزے کے سامنے مجرم سا سمجھتا رہا کہ چچی نے بلایا۔ واپس آیا تو لاؤنج میں ایلیزے نہیں تھی۔ وہ پیپر تھا جس نے اس کو نئی زندگی دے دی اور ذہن پر چھائی کثافت ڈھل گئی۔ اور جیا نے انکار کر دیا۔ ابتسام چپ سا بیٹھا رہ گیا جب ابا نے بتایا کہ جیا نے انکار کر دیا۔ بابا پلیز کچھ کریں، پلیز بابا۔ ابا نے بڑے پیار سے اپنے ابرو بیٹے کی طرف دیکھا اور اس کی طرف محسوس کی۔ بیٹا وہ غصے میں ہے، مان بھی سکتی اگر تم اپنا رویہ درست کرو اور اس سے معافی مانگو۔ ہماری تو خواہش ہے جیا کہیں نہ جائے، تمہارے چاچو کو بھی نہیں کوئی اعتراض، مگر ہماری جیا جو کہے گی وہی ہوگا۔ ابتسام سوچ رہا تھا کیسے منائے کہ اسے لڑکیاں منانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ابا نے چھیڑتے ہوئے کہا، خیر سے محبت ہو گئی ہے میرے بیٹے کو۔ ابتسام گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور شرماتے ہوئے سر ابا کی گود میں رکھ دیا۔ صبح وہ کے گھر سے ابتسام روم سے نکلا تو لان میں ایلیزے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ایلیزے شاید نہا کر آئی تھی، لمبے بال کمر پر بکھرے اور سفید سوٹ۔ وہ اس وقت کوئی روح ہی لگ رہی تھی۔ وہ دیکھتا دیکھتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جیا؟ ایلیزے نے چونک کر دیکھا اور سنبھل کر بیٹھ کر بولی، میرا نام ایلیزے ہے، پلیز مجھے جیا نہ کہا کریں۔ ابتسام نے مسکراتی نظریں اس پر جما دی۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ میری مرضی۔ اتنا سا جواب آیا۔ کچھ تو وجہ ہوگی، میں چاہتا ہوں ہم بات کر لیں کھل کر۔ کوئی وجہ نہیں، بس میری مرضی۔ یہ کہہ کے ایلیزے اٹھنے لگی تو ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ ایلیزے پلیز میری بات سن لو ایک بار۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اور کیا بات کروں اور کیا بات سنوں آپ کی؟ بس نہیں کرنی شادی، کسی چرسی نشئی سے کیوں نہ کرنی پڑے، آپ سے نہیں کرنی شادی، سن لیا؟ ابتسام کنگ سا بیٹھا رہ گیا۔ ایلیزے لون کی دوسری طرف چلنے لگی۔ پھر ایلیزے نے بالوں کا جوڑا بنایا، سر پر دوپٹہ لیا اور گیٹ کھول کر باہر چہل قدمی کرنے چل دی۔ ابتسام نے خود کو ہمت اور حوصلہ کرنے کو کہا اور ابھی اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ ایلیزے چیختی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک بڑا سا کتا بھی گیٹ کے اندر تک آیا۔ بچاؤ کتا، بچاؤ بچاؤ!
کتا بیچارہ اس سین کو دیکھ کر یا ابتسام کو دیکھ کر واپس بھاگ گیا۔ ابتسام نے دل ہی دل میں کتے کا شکریہ ادا کیا اور شرارت سے بولا، کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ تم لڑکیوں کے ڈرامے بہانے سے گلے لگ گئی۔ جیا نے شرمندہ سی ہو کر اس کی شرٹ چھوڑ دی اور اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے ابتسام کا جاندار کہکا سنائی دیا، سنا ہے ایک لڑکی سرے عام سامی بھائی سے لپٹ گئی۔ حمزہ صبح سے پتہ نہیں کتنی بار زوہا اسے چھیڑ چکی تھی، 2-3 بار تو لڑائی بھی ہوئی، مگر زوہا بھی زوہا تھی، اس کا جینا حرام کر رہی تھی۔ ایلیزے اب تنگ آ کر اس کو اگنور کر کے پھلدار پراٹھے بنانے میں مگن تھی۔ واہ جیا مزہ آ گیا، واہ جیا مزہ آ گیا، بھائی کہہ رہے ہیں ایک پراٹھا اور بنا دو، حمزہ سے کہو نوکر نہیں لگی۔ یار حمزہ نہیں، سامی بھائی ناشتہ کر رہے ہیں، چاچو ساتھ، حمزہ تو نیچے چلا گیا۔ کیا؟ کیوں؟ کس لیے؟ ایلیزے نے غصے سے کہا، یہ میرے چاچو کا گھر ہے اس لیے، جو آپ کہیں اور سے آیا۔ ابتسام نے گہری نظر اس پر ڈالی اور ٹشو پکڑ کے اس کے ماتھے سے آٹا صاف کیا اور اس کے سامنے سے پراٹھا اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہائے ہائے، اف اف اف، کیا کیا سین چل رہے ہیں ہمارے گھر۔ زوہا نے بولتے ہوئے اسے ہلایا۔ وہ کھوئی سی چپ چاپ اپنے روم میں آ گئی۔ ستارے اگر بتا دیتے سفر کتنا کٹھن ہوگا، پیالے شہد کے پیتے تلخ خیام سے پہلے، یہ ہم جو لکھتے رہتے ہیں ہماری آپ بیتی، کہ دکھ تحریر کب ہوتے کسی الہام سے پہلے۔ عجیب سی گھٹن، عجیب سی بے چینی نے کل سے ایلیزے کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ابتسام کا لفظ، اس کی کھلی باہیں، اف اف، وہ کیا گھبراہٹ میں نے سمجھ پائی کیوں اندر کی طرف نہ گئی۔ صبح والی حرکت سے وہ دل ہی دل جتنی بے چین اور شرمندہ رہ سکتی تھی رہی۔ صبح وہ شاور لے کے باہر آئی تو اوپر کوئی نہ تھا، ابو امی نیچے والے پورشن میں تھے۔ وہ بھی نیچے آ گئی اور سیدھی کچن میں جا کر تائی امی کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی، مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ تائی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، سرخ آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جیا کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی اماں، رات پڑھتی رہی نا، اس لیے نیند نہ آئی ٹھیک سے۔ سر درد ہے، یہ کہہ کر ایلیزے نے نظر چرائی۔ ارے آگ لگے ایسی پڑھائی کو، منحوس مارو نے کتنی کتنی مشکل کتابیں لکھی ہوتی ہیں، ہائے میرا بچہ، یہ کہہ کر طاہر نے ماتھے پر چوما۔ اس وقت ابتسام کچن میں آیا اور گلے کو کھنکار کے ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ایلیزے نے بڑی رخائی سے منہ موڑا اور سٹول کھینچ کر وہیں سلیب پر ناشتہ کرنے لگی۔ اماں کدھر ہے تائی اماں؟ بیٹا وہ انسا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے بلایا، تمہیں تو پتہ ہے آج کل میں وہ فارغ ہونے والی ہے۔ ارے ہاں، ہمارا بیبی آنے والا ہے۔ جیا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ فریج کا جائزہ لیتے ابتسام اس کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، ہمارا نہیں، آنسا اور ہارون کا۔ ایلیزے گڑبڑا گئی اور اسے لگا جیسے نوالا گلے میں پھنس گیا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ سامی شرم کرو، بدتمیز بچی، گھبرا گئی۔ امی میں نے کیا کیا؟ اس نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی اور ہنسنے لگا اور جیا کے پیچھے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ ارے سامی، حمزہ، آج فوزیہ آ رہی ہے اسلام آباد سے شام کو، تایا ابو نے فون بند کرتے ہوئے بتایا۔ چلو جی، ہم تو گئے اب، حمزہ بولا۔ عمران خان کی حلف برداری کی تقریب جاری تھی، سب ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے۔ ایلیزے تایا ابو کے پاس فرش پر فلور کشن رکھ کے بیٹھ گئی اور ساتھ ساتھ سیاست کے بارے میں اپنی رائے دینے لگی اور ابتسام بڑے دھیان سے سننے لگا۔ تایا ابو، جب میں کسی غریب بچوں اور عورتوں کو دیکھتی ہوں جو سڑکوں پر کوڑا چنتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، جن کے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے پہننے کے لیے،
جن کا بچپن کسی فرمائش کسی لاڈ کے بغیر گزر رہا ہو، یا مزدوروں کو جو سارا دن محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی پیٹ بھر کر کھانا یا آرام نہیں ملتا، تب میرا دل چاہتا ہے کہ سب سیاستدانوں کو لائن میں کھڑا کر کے مار دوں۔ اب امید ہے کہ غریبوں کا بھی کچھ سوچا جائے گا۔ بیٹا اللہ کرے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ بات، دیکھو مخالفین کے چہرے۔ حمزہ نے کہا، ہاں ہاں ہاں، واقعی جیسے پھپھو کا بنتا ہے اکثر۔ جیا بول کر خود ہنسنے لگی۔ دیکھ لیں تایا ابو، میں نے بولا تھا نا کہ اس بار خان وزیر اعظم ہوگا، مان جائیں مجھے۔ تایا ابو مسکرائے۔ حمزہ بولا، ہاں جی ایسی تیسی، جیا علی خان تالپوری، ماہر فلکیات و ماہر پیشن گوئی۔ تمیز سے، اچھا زیادہ ٹرٹر نہ کرو۔ علیزے نے کشن کھینچ کے مارا۔ حمزہ پیچھے ہٹ گیا اور ٹھا ابتسام کے منہ پر لگا۔ حمزہ شرارت سے ہنسا اور ابتسام کے غصے کے تاثرات دے کر بولا، کشن لوہے کا نہیں تھا بھائی، ریلیکس۔ ہاں ہاں ہاں۔ جیا کو جیسے ٹھنڈ سی پڑ گئی، کشن نہیں جیسے پتھر ابتسام کو مارا ہو۔ یہ سوچ کر وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور زوہا کے روم میں چل دی۔ بابا میں سوچ رہا ہوں چاچو کے ساتھ شو روم جایا کروں، گھر بیٹھ بیٹھ کے بور ہو گیا ہوں۔ میں بھی کہنے والا تھا بیٹا، اب تم آ گئے ہو تو تم کو بھی سب ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے۔ تمہارے چاچو نے بہت محنت کی، کئی کاروبار شروع کیے، چھوڑے، نقصان اٹھایا، میرے حصے کا بھی سر کھپایا۔ انہوں نے تمہارے ہوتے اب بھی ہم بوڑھے ہی ٹینشن دیکھیں۔ ابتسام دل ہی دل میں شرمندہ ہوا۔ وہ چھوٹی چھوٹی کاروباری باتیں، نئے بزنس کا آئیڈیا، حمزہ کی سٹڈیز، سب کے پر تفصیلی بحث چل نکلی۔ پھپھو نے جب سے سنا تھا ابتسام کے آنے کا، وہ آج آ پائی۔ ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں ہادیہ اور جویریہ بھی، اور طلحہ بھی تھا۔ طلحہ ایک شوخ طبیعت کا غیر سنجیدہ سا بندہ تھا۔ اس کی باتیں اور انداز بڑے بے باک اور جو معنی سے لگے، خاص کر کے لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے۔ ابتسام نے حمزہ کو سرزنش کی کہ وہ اسے اس کی حد میں کیوں نہ رکھتا رہا، جبکہ زوہا علیزے بہت بے تکلف ہیں اس سے۔ ہادیہ اور جویریہ بھی خاص ماڈرن تھی۔ ہادیہ موڈی سی، جبکہ جویریہ بہت فرینک لڑکی تھی، جو ابتسام پر شاید فدا ہو گئی، یا پھر پہلے سے پلان تھا کہ فدا ہونا ہے۔ لاہور آ کر بار بار بیٹیوں کی تعریفیں، ان کے سگڑاپے، سلائی کڑھائی، کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ۔ رات کھانا تایا ابا کے پورشن میں کھایا۔ پھپھو جویریہ سے، ارے سامی کو پانی دو، یہ ڈش آگے کرو، یہ سویٹ ڈش دو۔ پھپھو بس جویریہ کو سامی کے آگے کر رہی تھی۔ ابا نے بھی نوٹ کیا، ارے احمد بھائی، عمر بھائی، جب جیا نے سامی کو انکار کر دیا تو طلحہ کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے آپ لوگ؟ رات پھپھو دونوں بھائیوں ساتھ بیٹھے بحث میں مصروف تھی۔ ابو نے وقت مانگا سوچنے کے لیے، اور تایا ابو نے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ رات زوہا اوپر جیا کے روم میں سونے آئی، کیونکہ اس کا روم پھپھو لوگوں کو دیا گیا تھا۔ یار زوہا، پھپھو کتنے ہفتوں کے لیے آئی ہیں؟ تو نے دیکھا ان کا سامان؟ علیزے نے زوہا سے پوچھا۔ یار جتنی دیر کے لیے بھی آئیں، ہمارا تو شامت ہی آنی۔ امی اور چچی ان کی باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہر صورت سگڑ ثابت کر کے چھوڑیں گی۔ اب زوہا نے ہینڈ فری کان سے ہٹاتے ہوئے بڑے ہی سنجیدہ منہ بنا کر کہا کہ جیا کی ہنسی نکل گئی۔ یار جویریہ بھی کمال ہی ہے ویسے۔ یاد نہیں جب پچھلی بار یہ آئی تھی تو اپنے کٹے بال ہلا ہلا کے ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی میں جن آ جائے اور وہ دھمال کے موڈ میں ہو۔ جیا بولنے کے ساتھ ہی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ساتھ زوہا کا بھی برا حال تھا ہنس ہنس کے۔ بس کرو جیا، اتنا نہ ہنسو، تمہاری متوقع نند بھی ہو سکتی ہے۔ جویریہ، کیا بکواس ہے۔
ظاہر ہے جب سامی بھائی جیسے ڈیسنٹ بندے کو ریجیکٹ کرو گی تو پپو کا گھر ہی بچنا تمہارے لیے۔ زوہا نے بات نشانے پر لگائی اور جیا کے پرسکون تاثرات پر دل ہی دل میں افسوس کیا۔ پیارا سا بیبی آ چکا تھا، سب اس میں مصروف تھے۔ امی آنسا کے گھر کچھ دن رکی اور تائی اماں آنسا اور بچے کے لیے شاپنگ کرتی رہی۔ ارے عذرا بھابھی، بہت قربانیاں دی آپ نے، ورنہ شگفتہ کو کیا پتا خاندان میں کیسے رہتے ہیں۔ یہ معصوم بن کر ہمیشہ آئے گئے کی مہمانداریوں سے بچی رہی۔ آپ نے ہی سارا خاندان سنبھالا، ہر غمی خوشی میں آگے آگے رہی۔ سچ میں مجھے تو شگفتہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اب نانی وہ بنی ہے اور فکریں آپ کو پڑی ہوں۔ تائمہ نے تعصب سے فوزیہ کو دیکھا اور بات کا اندازہ لگا کر چپ ہو گئی۔ فوزیہ، تم یہ سب چھوڑو اور یہ دیکھو جوڑے کیسے ہیں انسا کے سسرال والوں کے لیے، اور یہ بچے کی چیزیں۔ پپو بات بدلنے پر بڑا ٹل ملائی اور سب کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ انوشا آپی بھی آئی ہوئی تھی، گھر میں رونق اور چہل پہل تھی۔ سامی، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی اسموکنگ کیوں اپنی دشمن بنے ہوئے ہو؟ انوشی کی بات پہ ابتسام جیا کے رویے اور اپنی فیلنگز سب بتاتا گیا۔ آپی، میں اسے منا لیتا اب تک، مگر یہ فوزیہ پپو کا آنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے تو کچھ نہیں ہونا تھا مگر اب کوئی تماشا لگنا ہے۔ سامی، مگر اللہ بہتر کرے گا، فکر نہیں کرو۔ پپو کی خفیہ میٹنگ ابو اور امی ساتھ بہت ہونے لگی۔ وہ بار بار احساس دلاتی کہ آپ لوگوں کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ احمد بھائی نے جان کر ابتسام کو پاکستان بلایا ہے، وہ آپ کا داماد بن کر شو روم لے اڑے گا اور باقی جائیداد بھی ان کی ہوگی۔ ذرا سوچیں، عمر بھائی، ایک لڑکا جو خود سر ہے، جس نے آپ کی پھولوں سی بیٹی کا دل توڑا، آپ کا مان توڑا، وہ جس نے پلٹ کر کبھی معافی نہیں مانگی، وہ اچانک کیوں آیا؟ اور یہ عذرا بہت تیز ہے، اس نے کان بھرے احمد بھائی کے کہ جائیداد ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ سازش ہو رہی ہے، سازش، آنکھیں کھولیں اور جیا کا فیصلہ خود کریں۔ عمر کمال صاحب اپنے بڑے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر یہاں آ کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ شگفتہ بیگم بھی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ تائی امی، تایا ابا، انوشا سر جوڑے فوزیہ پپو کے رویے اور سازشی باتیں ڈسکس کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک دے کر ابو اندر آئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کوئی پلان بنا رہی ہے۔ ابو مسکرائے تو تایا جان کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ پھر ابو نے بھی فوزیہ سے بہوئی باتیں بتائی اور یہ طے ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے اس گھر کا اتفاق نہیں ٹوٹ سکتا۔ انوشا آپی کا کہنا تھا جیا اور سامی کا نکاح کر دیں، ورنہ جیا کی زندگی کے ساتھ ابتسام کی بھی زندگی خراب ہوگی۔ تایا ابا نے انوشا سے کہا کہ جیا کو سمجھاتے ہیں۔ مل کر ابو نے کہا، انوشے، تم ابھی سمجھاؤ تاکہ جمعے کو منگنی کرتی جائے، اس طرح فوزیہ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ جیا، یہاں آؤ، میں نے بات کرنی ہے، آپی نے بلایا۔ جیا کو پاس بٹھا کر وہ زبانیں کی اونچ نیچ سمجھانے لگی۔ پھپھو نے امی اور چچی کو کتنا ٹف ٹائم دیا، اور کیا جیا ایسے ماحول میں رہ پاؤ گی؟ دیکھو گڑیا، محبت بار بار دستک نہیں دیتی۔ ابتسام تمہارے لیے آیا ہے، وہ بہت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تمہارے رویے سے۔ اسے اپنا لو، یقین مانو، اس سے بہتر تمہیں کوئی ہمسفر نہیں مل سکتا۔ یہ ضد نقصان پہنچائے گی، تم کو بھی، سامی کو بھی۔ بس کر دو، اب شادی کرو اور روز سامی سے بدلے لیتی رہنا۔ آپی کی بات پر جیا کسمسائی۔ دیکھو میرا پیارا سا بھائی کتنا جلتا کڑتا رہتا ہے، تم نے دیکھی اس کی آنکھیں کیسے دائرے پڑ گئے ہیں، اسے اپنا لو جیا۔ آپی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور جیا کے وجود میں دل نام کی چیز تڑپ گئی۔ وہ بے چینی سے چلتی ہوئی ابتسام کے روم کی طرف آئی۔ عجیب جھجک تھی، وہ بہت دیر دروازے کے پاس کھڑی سوچتی رہی اندر جائے یا نہ جائے۔ انوشا آپی کی باتیں سوچتی وہ باہر لان میں آ گئی۔ بے چینی بڑھ رہی تھی، وہ ابتسام سے بات کرنا چاہ رہی تھی
وہ بتانا چاہتی تھی کہ میں ناراض نہیں ہوں، میں تو پہلے دن سے مانی ہوئی ہوں۔ وہ چلتے چلتے ابتسام کے روم کی کھڑکی کی طرف آئی، اندر کے منظر پر حیران ہوتی آگے کی طرف ہوئی۔ ابتسام لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی ماڈرن سی لڑکی جس نے سلیو لیس شرٹ اور ڈیپ گلا پہنا ہوا تھا، ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ ابتسام کی کمر کھڑکی کی طرف تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ وہ اس سے بات کر رہے تھے جیسے بہت بے تکلف دوست ہوں۔ شک، حسد، جلن، کیا کچھ نہیں جیا نے محسوس کیا، اور پھر سے ابتسام کے لیے نفرت محسوس کرتی ہوئی اپنے روم میں آ گئی۔ جل جل کر کڑ کڑ کے رات گزر گئی۔ سب کزنز لان میں گپے لگا رہے تھے۔ ابتسام چپ چاپ سا تھا، جویریہ کے سوالوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی، مگر صرف اس لیے بیٹھا رہا کہ لیزے طلحہ کے پاس بیٹھ کر بہت ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ایک جلن کا احساس چھایا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایلیزے کو دیکھتا، پھر نظر پھیر لیتا۔ آج جیا کو میری نظروں کی تپش کیوں محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ اس نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا، اسے کب میرے جذبات کا اندازہ ہوگا؟ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لان میں ٹہلنے لگا۔ جویریہ اس کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ ابتسام کا دل چاہا اسے اٹھا کے کہیں دور پھینک آئے۔ ابتسام نے دیکھا کہ جیا نے ہنستے ہوئے طلحہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل گیا۔ طلحہ بڑے غور سے جیا کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیا تیزی سے اس کے پاس آ کے جیا کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بازو سے کھینچ کر جھنجھوڑ کر بولا، مجھے چلانے کے لیے اتنا گر رہی ہو کہ تمہیں اپنی نفسانیت کا بھی احساس نہیں رہا؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می؟ کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ آپ کی اتنی ہمت؟ زوردار تماچے نے اس کے لفظ بھی مکمل نہ ہونے دیے۔ ابتسام کے تھپڑ سے اس کی آنکھوں کے سامنے دن میں ستارے ناچ پڑے۔ زوہا جو پاس کھڑی تھی جیا کو بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ پیچھے پیچھے ہادیہ اور جویریہ بھی گئی۔ سامی بھائی کیا ہو گیا ہے؟ پلیز ریلیکس، حمزہ نے جلدی سے طلحہ کے آگے آ کر ابتسام سے کہا۔ وہ طلحہ کو کچھ کہہ کر نیا مسئلہ نہ بنا دیں۔ ساتھ ہی طلحہ کو اشارہ کیا اٹھنے کا اور اس کو اندر لے گیا۔ ابتسام نے کرسی کو ٹھوکر ماری اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا گیا۔ سب گھر والے لاؤنج میں جمع تھے۔ ابو چاچو پریشان، امی اور تائی اماں، زوہا، انوشے جیا کو چپ کرا کرا ہار گئے۔ پھپھو مطمئن سی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، اب بھائیوں کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ نے ابتسام کو کال کی، جلدی گھر آنے کو کہا۔ جب ابتسام گھر آیا تو چہرہ سرخ انگارا، آنکھیں دیکھ کے تایا کی پریشانی بڑھ گئی۔ برخودار، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری جیا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تایا گرجدار آواز سے بولنا شروع ہو گئے۔ بہت بولے، بہت ڈانٹا۔ ابتسام سر جھکا کر سنتا رہا۔ پھر جیا کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک درد کی لہر محسوس ہوئی۔ روئی روئی، سوجی سوجی آنکھیں، اس نے آنکھ بند کر لی۔ سب بولنے لگے، کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی طنز کر رہا۔ ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابتسام نے چاچو کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب سن رہے تھے اور کہا، چاچو ابھی اسی وقت میرا نکاح کروائیں جیا سے، بس بہت ہو گیا، بہت ڈرامے دیکھ لیے میں نے، اور جس جس کو اعتراض ہے وہ بولے، میں جواب دوں گا۔ چاچو نے ابا کی طرف دیکھا اور دونوں ہنس پڑے۔ ماحول یکدم بدل گیا۔ جیا کو کرنٹ لگا اور روتی ہوئی بولی، ابو اس نے مجھے مارا ہے۔ چاچو، آپ وہاں ہوتے تو کہتے، بالکل صحیح کیا ابتسام، یہ مجھے شروع سے مارتا آیا ہے، اس لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مارتا رہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ جیا صحیح کہہ رہا ہے سامی، اور سامی تم نے صرف ایک تھپڑ کیوں مارا؟ ابو غصے سے بولے۔ جیا حیران، پریشان اور صدمے کی کیفیت میں آ گئی۔ حمزہ تیاری کرو، شام کو نکاح ہے ان دونوں کا، غضب خدا کا سب کو پریشان کر رکھا ہے، اور فوزیہ تم بہتر ہے جانے کی تیاری کرو واپس، میں نہیں چاہتا کہ تم مزید یہاں رہو، تایا ابا نے بولا۔
نکاح ہو گیا، رخصتی بھی سادہ سی، بغیر کسی آرائش کے، کسی پتلے کی طرح اسپاٹ چہرہ لیے جیا ابتسام کے روم میں بیٹھی تھی، بالکل چپ، خالی ذہن کے ساتھ۔ اس کے بڑوں نے اس کا مان توڑا، اب وہ کس سے گلہ کرے؟ دو آنسو اور گرے۔ ابتسام کمرے میں آیا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تو جیا بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر اس کی نظروں کو محسوس کرتی ہوئی ہولے ہولے گھبراتی رہی۔ ابتسام فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جیا کی دھڑکن بڑھنے لگی، ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی۔ جیا، بی بریو۔ جیا، تم پزل نہیں ہوگی، اگنور کرو اس اکڑو سڑو کو۔ کیوں آ گیا؟ اف یہ آنکھوں کا نہیں سوچنا۔ جیا، سامنے گھر کی چھت پر کوا ہوگا، اس کا سوچ لو۔ ابتسام بولتا گیا اور جیا نے پٹ سے آنکھیں کھول کے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ سب اسے کیسے پتا؟ اس نے سوچا۔ ابتسام نے جیب سے اس کی تحریر نکال کر اسے دکھائی۔ جیا شرمندہ بیٹھی رہی۔ اب تو معاف کر دو نا، کچھ تو بولو، دیکھو میں کان پکڑتا ہوں۔ ابتسام نے کان پکڑ کے چہرہ اس کے سامنے کیا۔ جیا کی ہنسی نکل گئی، پھر وہ مصنوعی غصے سے بولی، آپ نے مجھے مارا؟ آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے، میں تو آپ کو جلا رہی تھی۔ آپ کی اس لڑکی سے اسکائپ پر باتیں، بے تکلفی، مجھے کتنی جلن ہوئی، سوچا آپ نے؟ ارے یار، وہ تو بس کولیگ تھی اور اچھی دوست، اس کو تمہارا پتہ ہے۔ اف اف، تو وہ تم تھی کھڑکی میں، مجھے شک سا ہوا تھا کہ تمہارا سایہ دیکھا تھا میں نے۔ ابتسام نے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، جسے اس نے سختی سے چھڑایا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ ابتسام نے پھر ہاتھ پکڑا اور ہنستے ہوئے اس کو منہ دکھائی کی ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے بولا، تمہارا علاج ہی تھپڑ تھا، بچپن سے کھاتی آئی ہو، عادت ہو جاتی ہے نا۔ جیا ہنس دی اور ناراضگی اور اداسی ختم ہو گئی۔ وہ اس کے لیے اپنی فیلنگز بتاتا رہا اور وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ابتسام جیسا ہمسفر ملا۔